مرحبا 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 السلام علیکم۔ آج میری اولاد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر قربان ہونے سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، تو پھر میں کس علی اکبر پر گریہ کر رہا ہوں؟ اور یقیناً آج قربانی دی ماؤں نے وقت کے امام کے لیے، حرم کے دفاع کے لیے۔ ہمارا سماج رشتوں سے گھرا ہوا سماج ہے۔ ہمارے اطراف میں بہت سے رشتہ دار پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے ہر انسان کے لیے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں معین کی ہیں، اور گھریلو زندگی میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے۔ انسان کا حق اس کے اطراف میں بہت زیادہ ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جیسے چاہوں ویسے جیوں۔ اس کی زندگی اس کے اطراف سے جڑی ہوئی ہے، اس کا گھر، اس کے ہمسائے، جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے۔ انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے نفقہ انجام دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دل سوز ہے، مہربان ہے، ان پہ سخت لہجے سے بات نہیں کرتا اور ان پر ظلم نہیں کرتا۔ گھریلو زندگی میں عدل اس وقت بطور کامل انجام پائے گا جب ہر فرد اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا ہم و غم یہ ہو کہ انہیں ایک ایسا خاندان بننا ہے جو خاندان امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقصد یعنی عدل و انصاف کے نفاذ میں ان کی نصرت و مدد کر سکے۔ اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ہر ایک فرد دوسرے فرد کی مدد کرے۔ کربلا یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ چاہے تم باپ ہو، چاہے تم بیٹے ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو، ہر رشتہ اگر اپنے ساتھ عدالت کو قائم کرے گا تو کربلا میں وہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ واقعی کربلا میں ہمیں ایسے گھرانے دکھائی دیتے ہیں جہاں سب خود کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نصرت امام کے لیے تیار کر رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کئی سال کربلا کے واقع ہونے سے پہلے حضرت قاسم کی تربیت کی، اور اپنے شہادت سے پہلے حضرت قاسم کو یہ پیغام دیا: میرے بیٹے قاسم، جب تم اپنے چچا حسین کو کربلا کے میدان میں دشمنوں سے گھرا ہوا پانا تو دشمنان خدا اور رسول خدا سے جہاد کرنے میں پیچھے مت ہٹنا، اور اپنی جان کو چچا پر قربان کر دینا۔ اگر تمہارے چچا تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہ دیں تو اس خط کی مدد لینا۔ خوب یہ ایک بیٹے کی تربیت تھی کربلا کے لیے، اور جہاں پر حضرت حبیب کو امام حسین علیہ السلام کا جب خط ملا تو عشق کی آتش نے ان کی وجود کو جلا دیا۔ اگر اپنی زوجہ کا امتحان لیا تو فوراً ان کی زوجہ نے کہا: حبیب، فرزند پیغمبر کی نصرت کو کیوں نہیں جا رہے ہو؟ جب حبیب اپنی بیوی کا یہ حوصلہ اور جذبہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں: کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا فرزند مجھے بلائے اور میں خاموش بیٹھوں؟ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ خوب یہ ایک تربیت ہے، یہ ایسی زوجہ کہ جو نصرت امام میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فدا کر دیتی ہے۔ روز عاشورہ وہب کی والدہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے فرزند پیغمبر کی نصرت کرو۔ وہاب جب کچھ کامیابیاں حاصل کر کر میدان جنگ میں پلٹے اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھ سے راضی ہیں، تو آگے سے وہ مومنہ خاتون کیا کہتی ہے؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک امام حسین علیہ السلام کے راہ میں ان کے سامنے
شہید نہ ہو جاؤ۔ خوب یہ ماں ہے جو کربلا میں تھی، آج اسی ماں کو وقت کا امام بھی چاہتا ہے، اور یقیناً آج قربانی دی ماؤں نے وقت کے امام کے لیے، حرم کے دفاع کے لیے۔ ماؤں نے آج بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اپنایا ہے، اور آج بھی فرزند اسی راہ کربلا پر شہید ہو رہے ہیں۔ واقعہ کربلا نے یہ چند ایک مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہر کوئی خود بھی نصرت امام کے لیے حاضر تھا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے اہل خانہ بھی اس عظیم سعادت سے محروم نہ ہوں، بلکہ وہ بھی ناصران امام میں شامل ہوں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے امام کے لیے اپنے گھر کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا آج میں اپنے گھر میں اپنے امام سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوں؟ کیا آج میری اولاد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر قربان ہونے سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے؟ تو پھر میں کس علی اکبر پر گریہ کر رہا ہوں؟ تو میں پھر کس علی اصغر پر گریہ کر رہا ہوں؟ اگر آج مجھے اپنا فرزند وقت کے امام سے زیادہ قیمتی ہے، اگر آج وقت کے امام کی صدا آئے اور میرے قدم ڈگمگائیں اور مجھے میرا گھر عزیز ہو، اس کا مطلب ہے میں نے عدل سے کام نہیں لیا۔ ظہور کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ کریں گے، لہٰذا ہمیں بھی ایسا گھرانہ بنانا ہے جس گھر کا ہر فرد امام کے اس مقصد میں آپ کی نصرت کرے۔ اور اگر ہم ایسا کر سکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے گھریلو زندگی میں عدل کو بخوبی نافذ کیا۔